مسلمانوں کو مسجدوں میں گھس گھس کر کے ماریں گے. خیالستو محالستو جنو، یہ دیوانے کی بڑھ ہے. وہ زمانہ لد گئے جب خلیل میاں چھلانگوں سے فاقتے مارا کرتے تھے. ہم تو برجستہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کسی کے گریبان تک ہاتھ نہیں لے جاتے، لیکن اگر کوئی ہمارے گریبان تک ہاتھ لانا چاہے گا وہ ہاتھ کاٹ دیں گے. اور اگر کوئی ہماری مسجد میں گھس کر کے مارنے کی بات کرتا ہے تو ہم علن اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہوگا، اپنے باپ کی اولاد ہوگا تو مسجد میں آ کر کے بتا دے. مسجد میں اپنی مرضی سے آ سکتا ہے لیکن مسجد سے نکل کر کے جا نہیں سکے گا. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداء امی و ابی، ہم اپنی جان آپ پر قربان کرتے، یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے. اور اسلامی قانون میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، اہانت سے کام لیتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے. یہ اسلامی قانون کا ایک حصہ ہے. ہندوستان میں اسلامی قانون نہیں ہے. ہندوستان کی جو حکومت ہے یہ غیر مذہبی حکومت ہے، اس کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے. اس ملک کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں نے ایک قانون دیا ہے، ایک سنویدھان دیا ہے. یہ ملک اسی قانون کے تحت چلتا ہے اور اس قانون کے اندر ہر مذہب کے ماننے والوں کا اپنا پرسنل لا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی تعلیم دینا اور اپنے مذہب کو باقی رکھنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا قانون کا ایک حصہ ہے. ہر مذہب کے ماننے والے ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہیں. اسلامی قانون میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی سزا قتل ہے. ہم ہندوستان میں مذہبی حکومت نہیں ہے اور ہمیں ہماری شریعت نے قانون ہاتھ میں لینے سے منع کیا ہے. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے. یہی وجہ ہے کہ ہم FIR رجسٹر کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں. ہم اپنے مطالبے کو منوانے کے لیے حکومت وقت کے چیف منسٹر ہوں، دیگر منسٹر ہوں اور قانون کے ذمہ داران ہوں، ان کے پاس دہائی دیتے. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھے اور ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرے. قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے. اگر قانون کے رکھوالے انصاف سے کام نہیں لیں گے تو ظاہر بات ہے یہ آگ ہمارے گھر سے بڑھ کر کے آپ کے گھر تک بھی آئے گی. ہمارے قرآن کریم کا حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم دوسروں کے معبودوں کو، ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ لاعلمی میں تمہارے خدا اللہ کو بھی برا بھلا کہیں گے. ہمیں منع کیا گیا ہے، ورنہ عیب سے پاک تو اللہ کی ذات ہے. آپ اگر دیو مالائی داستانیں چھانیں گے اور ملکوں کی تاریخ اگر دیکھیں گے تو آپ کو عجیب و غریب واقعات ملیں گے. ہم کسی کے مذہب کی مذہبی شخصیت کو برا بھلا نہیں کہتے اور کہنا بھی نہیں چاہتے، ورنہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. آج اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی تھی، ہم قانونی راستہ اختیار کر کے FIR دینا چاہتے. ہم قانونی راستہ اختیار کر قانونی کارروائی کروانا چاہتے ہیں. ہم قانونی راستے پر جا کر اپنے حق کا اور قانون کی بالادستی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور اگر اس طرح قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی حمایت میں کچھ ٹلو قسموں کے لوگ اور کچھ بٹلر جیسے لوگ آ کر کے اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسجدوں میں گھس گھس کر کے ماریں گے، خیالستو محالستو جنو، یہ دیوانے کی بڑھ ہے. وہ زمانہ لد گئے جب خلیل میاں چھلانگوں سے فاقتے مارا کرتے تھے. ہم تو برجستہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کسی کے گریبان تک ہاتھ نہیں لے جاتے، لیکن اگر کوئی ہمارے گریبان تک ہاتھ لانا چاہے گا وہ ہاتھ کاٹ دیں گے. اور اگر کوئی ہماری مسجد میں گھس کر کے مارنے کی بات کرتا ہے تو ہم علن اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہوگا، اپنے باپ کی اولاد ہوگا تو مسجد میں آ کر کے بتا دے. مسجد میں اپنی مرضی سے آ سکتا ہے
لیکن مسجد سے نکل کر کے جا نہیں سکے گا. ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں اور ہمارا ایمان ہم کو موت سے نہیں ڈراتا. ہم تو مرنا شہادت سمجھتے ہیں اور مرنے کے بعد اگر مرنے والا دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا تو وہ شہید ہوگا جو جنت سے بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا. اس لیے موت سے ہم نہیں ڈرتے, ہم تو جان ہتھیلی پر لے کر کے چلتے. آج ملک میں جس طرح کے حالات ہیں, سب سے زیادہ برا وقت تو مسلمانوں پر ہے. آج 70-72 سالہ شخص اگر 40 گاؤں سے تھانہ جاتا ہے تو اس کی موب لنچنگ ہوتی ہے, اس کو مارا جاتا ہے. 70-72 سالہ بزرگ عمر و دراز شخصوں کو 10-20 لوگ مل کر کے مارتے. یہ کوئی بہادری ہے؟ اس طرح کی جو بات اس ملک میں ہو رہی ہے یہ ملک کے لیے, ملک واسیوں کے لیے بہت خطرناک ہے. آج اس وقت ہم لوگ جو دھرنا دے رہے ہیں یہ ایک علامتی دھرنا ہے, یہ ایک علامتی دھرنا ہے. اس کے لیے ہم نے کوئی بہت لمبا چوڑا پرچار نہیں کیا. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے شہر میں لوگوں کے جو جذبات ہیں ان جذبات کے نکلنے کا کوئی راستہ, کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جس کی تعریف اس کائنات کے بنانے والے نے کی ہے, جس کو بلندی, بزرگی, شان اس کائنات کے بنانے والے نے دی ہے, غیرے نتھو خیرے لوگوں کے بولنے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. چاند پر تھوکنے والا اپنا تھوک چاند تک نہیں پہنچا سکتا, وہ تھوک اس کے چہرے پر ہی واپس آئے گا. انصاف پسند لوگ, چاہے وہ رام گری مہاراج کے ماننے والے لوگ ہوں, وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ کسی مذہبی شخصیت کو اس طرح نشانہ بنایا جائے. عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے, اور رام گری مہاراج میں بھی اگر ہم ڈھونڈنے جائیں گے تو 50 باتیں مل جائیں گی, ان کے لوگوں نے بتائی ہے. لیکن ہم یہ سب کچھ لوگوں میں لانا نہیں چاہتے. ہم رام گری مہاراج کا ہمارے آقا سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے آقا کی شان ہے جو ہے وہ ہے. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے. پوری کائنات میں سورج نکلنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک فضا میں اگر کوئی نام گونجتا ہے تو وہ ہمارے پروردگار اللہ کا نام گونجتا ہے اللہ اکبر کی شکل میں, اور نام گونجتا ہے تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشہد ان محمد رسول اللہ کی شکل میں. یہ آواز 24 گھنٹہ فضا میں گونجتی رہتی ہے. ایسے حالات کے اندر آج ہمارا یہ دھرنا ہے, علامتی دھرنا ہے. آج اس موقع پر آپ سبھی حضرات تشریف لائے.